ہر نماز کے لیے ایک وقت خاص ہے نا، ایک شروعات ہے اور ایک انتہا ہے، یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے اور یہاں آ کر کے ختم ہوتا ہے۔ ہر نماز کے لیے ایک وقت خاص ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل آئے تو اول وقت میں نماز پڑھا ہے، پھر دوسرے دن جب آئے تو آخری وقت میں نماز پڑھا ہے، اور کہے کہ نماز کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ سورج بلند ہو جائے، جب سورج بلند ہو جائے تو پھر نماز پڑھو، اور ہاں جب سورج ٹھیک بیچوں بیچ میں ہو تو وہاں نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا، یعنی زوال کے وقت میں۔ اب صبح کے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سورج جب نکل رہا ہے نا تو اس وقت نماز پڑھنے سے رک جانا ہے، یعنی کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا، کوئی بھی نماز نہیں، نماز سے رک جانا۔ ثم اقصر عن الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس وقت سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے 2 سنگھوں کے درمیان نکلتا ہے، اور اس وقت کفار سورج کو پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دیکھیے، جو اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے وہ 3 ہیں، تین وقتوں میں نماز پڑھنا یہ منع ہے، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے کہ 3 وقتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک تو وہی سورج نکلتے وقت، اسی طرح زوال کے وقت جب ٹھیک بیچوں بیچ میں ہو، یعنی جو زوال کا ٹائم ہو اس ٹائم، اور جب سورج ڈوب رہا ہو تب۔ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے اور مردہ کو دفن کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ اوقات نہیں، یہ 3 وقت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو 2 وقت اور ہے اس میں، سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور جب سورج زوال کے ٹائم میں ہو، بالکل زوال کے ٹائم میں ہو، جس میں نماز پڑھنا منع ہے، یہ ہے۔ اور 2 وقت اور ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی جب تک 20 منٹ یا 15 منٹ مان لے، 15 منٹ نہ ہو جائے، اس بیچ میں نماز پڑھنا یہ منع ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے تب نماز پڑھنا ہے وہاں۔ سورج نکلنے کے بعد جب نکل رہا وہاں تو نکلنے کے 15 منٹ تک آدمی نماز سے پرہیز کرے۔ اسی طرح سے عصر کے بعد، فجر بعد، یعنی فجر کے بعد نماز نہیں نہ ہے، یہ وقت ہے، یہ ہے، یعنی چوتھا وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، یہ چوتھا وقت ہے۔ 3 وقت تو سورج، ایک تو سورج نکلتے وقت، دوسرا ہے کہ جب سورج زوال کے ٹائم میں ٹھیک بیچوں بیچ میں ہو تب، اور تیسرا وقت وہ ہے کہ سورج جب ڈوب رہا ہو تب۔ یہ 3 وقت ہے نا، اور چوتھا وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، اور 5واں وقت وہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ گویا کہ یہ 5 اوقات ہو گئے، 5۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ان وقتوں میں نماز، یعنی یہ جو وقت ہے اس وقت میں نماز سے پرہیز کرنا۔ تو یہ 3 وقت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دفن کرنے سے اور نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ لیکن کچھ روایات ہیں کہ سببی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، ممنوع اوقات میں سببی نماز پڑھ سکتا ہے۔ آدمی فجر کی نماز پڑھ چکا ہے تو اب اس کے بعد نفل نہیں ہے، یا مان لے عصر کی نماز پڑھ چکا ہے تو اس کے بعد نہیں ہے، منع ہے، لیکن سببی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے۔ سببی نماز جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز، کسی کی نماز بھول جائے، یعنی کوئی نماز بھول جائے یا سو جائے، تو جیسے ہی وہ جاگے گا یا جس وقت اس کو یاد آئے گا اس وقت اس کو ادا کرنا یہی کفارہ ہے۔ اگر مان لے ظہر کی نماز، یہ کیا نام ہے، فجر کی نماز کوئی آدمی ٹائم میں نہیں اٹھ پایا، نہیں پڑھ سکا ہے، سورج نکل رہا ہے، تو وہ جیسے ہی جاگے گا نماز پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھے گا۔ وہ یہ سببی نماز، یعنی کسی وجہ سے نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہ نماز ممنوع اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ممنوع اوقات، یا تو فرض اگر چھوٹ گئی ہے یا بھول گیا ہے، جیسے ہی یاد آئے جائے کہ وہ سورج ڈوبنے کا وقت ہو، سورج نکلنے کا ٹائم ہو یا زوال کا ٹائم ہو، اس ٹائم آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، نوافل کے سلسلے میں بھی کہ آدمی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے ممنوع اوقات میں، سببی نماز۔ سببی مطلب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد
فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، یہ عموم ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھے یعنی تحیۃ المسجد پڑھے بنا نہ بیٹھے۔ اب یہ عموم ہے، آدمی مان لے سورج نکلتے وقت جا رہا ہے مسجد میں یا ڈوبتے وقت جا رہا ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے، یہ سببی نماز ہے۔ یا مان لے کہ جیسا کہ سورج گرہن کی جو نماز ہوتی ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا حدیث کے اندر ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں، سورج اور چاند کا یہ گرہن لگنا یا سورج اور چاند، یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ کے نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی دیکھو یعنی گرہن لگتے ہوئے فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف جاؤ، نماز کی طرف جاؤ۔ گویا کہ سورج اگر اس ٹائم گرہن لگ رہا ہے، جب نکل رہا ہے اس ٹائم، یا ڈوب رہا ہے اس ٹائم، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی سببی نماز، سبب یعنی کسی وجہ سے نماز پڑھنا پڑ جائے تو ممنوع اوقات میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح قول کے حساب سے، ہاں کچھ روایت ہے کہ جسے لوگ استدلال کرتے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح قول کے حساب سے جیسا کہ اب عقبہ بن عامر والی جو حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے یا آپ نے منع فرمایا، تو اس سے بھی دلیل بناتے ہیں کہ سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور زوال کے ٹائم میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں یہ ہے کہ سببی نماز، مان لے کوئی نماز آپ کی رہ گئی، آپ یاد آ رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا مان لے کہ آپ اس ٹائم میں حرم میں جا رہے ہیں مکہ میں، اب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف، یعنی کسی کو کسی بھی ٹائم حرم میں آئے تو طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے مت روکنا کسی بھی ٹائم۔ تو آپ حرم میں جا رہا ہے کوئی، سورج نکلتے وقت طواف اس کا ختم ہوا ہے تو اس وقت 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اس وقت پڑھ سکتا ہے، یا عصر بعد یا سورج ڈوبتے ہوئے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو سببی نماز پڑھی جا سکتی۔